أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. فقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل من قبل الى آخر آیہ. وقال علیہ الصلاة والسلام الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، چند اہم باتیں آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، یہ جو نشست، یہ جو مجلس جس میں آپ تشریف فرما ہیں اور جو حضرات آن لائن میں ہیں، یہ سب سے پہلے کوئی ایک لیکچر نہیں ہے یا پھر یہ کوئی بیان نہیں ہے. اسے کہتے ہیں عزیز دوستوں درس. درس اور بیان میں فرق یہ ہے کہ بیان میں آدمی اپنی باتیں کہتے جاتا سننے والے سنتے ہیں، لیکن درس میں افہام و تفہیم کا مادہ ہوتا ہے. یعنی معنی یہ کہ سمجھنا یہاں ضروری ہے، یہاں پر سمجھایا جاتا ہے اور باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. بیان میں کوئی مشکل موضوع نہیں ہوتا. بیان میں عام طور پر نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، وعظ کی باتیں ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے جوش ولولہ ابھارنے والی باتیں ہوتی ہیں. لیکن درس میں ایسی باتیں بہت کم ہوتی ہیں. یہاں پر زیادہ زور آپ کو سمجھانے میں، مشکل چیز جسے کھول کر آپ کو سمجھانے میں پوری قوت صرف کی جائے گی. تو اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اسے ایک عام بیان نہ سمجھیں، بلکہ یہ درس ہے. اور درس میں حاضری دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس ایک قلم اور ایک کتاب اپنے پاس ضرور رکھیے، اور بعض باتیں عام طور پر نوٹ کرنے کی ہوں گی. یہ رہی پہلی بات. دوسری بات، چونکہ یہ کورس جس کا نام عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ ہے، عقیدہ کورس جسے کہا جاتا ہے، یہ لگ بھگ 1 مہینے کے لیے کورس ہے. تو اس میں یہ اعلان کرنا ضروری ہے کہ جو حضرات ابھی بھی داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں. پہلے 2-3 دن انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے، اس کے بعد ہم فریز کر دیں گے. اس کے بعد داخلہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک اعلان. دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ نوٹس سنیں گے اور آپ کو جو بھی نوٹس دیے جائیں گے، اس کی بنیاد پر، اور جو بھی درس لیا جائے گا اس کی بنیاد پر آپ سے کورس کے اختتام میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جائے گا، اور اس کی بنیاد میں جو لوگ ریگولر تھے، مواظب تھے، ان کے لیے سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ریگولر آئیں، روز آئیں، مسلسل آئیں، اور نوٹس اپنے پاس رکھیں. اور انشاءاللہ جو امتحان آپ سے لیا جائے گا، امتحان کا لفظ سنتے ہی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عام طور پر لوگ امتحان، ٹیسٹ، ایگزام سے گھبرا جاتے ہیں. یہ اس قسم کا کچھ نہ ہوگا، بلکہ آپ کے علم کو ریویو، آپ کے علم کو ریفریش کرنے کے لیے ایک چیز آپ کے سامنے رکھی جائے گی. انشاءاللہ ایک کورس کے اختتام پر ہوگا. اور تیسری بات جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سوالات جو ذہن میں ہوں گے آپ اسے نوٹ کر لیں، اور نوٹ کر کے کورس کے درس کے آخری حصے میں انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا 10 سے 15 منٹ. اس میں آپ اپنے سوالات ضرور کیجئے، کیونکہ بغیر سوالات آپ بات اگر نہیں سمجھ پائیں تو مشکل ہے آگے بڑھنے کے لیے. تو آپ ضرور سوالات کیجئے. ٹھیک ہے؟ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں کورس کے آغاز میں کہنا چاہتا تھا. اب چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. اس کورس کا نام عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ. اس کورس کا نام عقیدہ کورس. سب سے پہلے آئیے اس لفظ کی وضاحت سن لیتے ہیں.
اس کے معنی ہم جان لیتے ہیں کہ یہ ٹائٹل کیا معنی ہے، عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ، یہ ٹائٹل کا کیا معنی ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ عزیز دوستو اسے کہتے ہیں جس میں آدمی ایسی باتیں جو بہت ہی بنیادی ہو، جس کا تعلق بیسکس اور فنڈامنٹل سے ہو، ان بنیادی باتوں کو، یعنی ضروری باتوں کو، اہمیت والی باتوں کو جوڑ کر اس میں ایک گھانٹ گویا کہ آپ ڈال رہے ہیں۔ معنی یہ کہ اتنی ہی باتوں کو میں اب اپنے اندر لینے والا ہوں، انہی باتوں کے ذریعے سے میں میری بنیاد بنانے والا ہوں۔ یہی معنی آتا ہے عزیز دوستو عقد یعقد عقدن، یعنی آدمی ان باتوں کو جوڑتا ہے اور جوڑ کر کہتا ہے کہ یہی بات ہے جو میری زندگی کی بنیاد ہے، اسی پر میری زندگی کھڑی ہونے والی ہے، اسی سے میری زندگی بننے والی ہے۔ جیسے کسی بھی ایک عمارت کے لیے فاؤنڈیشن کا ہونا ضروری ہے، بغیر فاؤنڈیشن کی عمارت نہیں کھڑی ہوتی ہے۔ تو سمجھیے کہ جو عمارت ہے یہ آپ کی زندگی ہے، اور یہ جو فاؤنڈیشن ہے اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی کس سے بنتی ہے؟ انسان کی زندگی اس کی سوچ سے بنتی ہے۔ آدمی جیسے سوچتا ہے ویسے وہ رہتا ہے اور اسی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کی سوچ ہی انسان کو بناتی ہے۔ اگر کوئی آدمی سوچتا ہی نہیں تو وہ انسان نہیں ہے۔ ہر انسان سوچتا ہے، اور ہر انسان کے پاس بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں وہ کمپرومائز نہیں کرتا، جس سے وہ تنازل نہیں کرتا، چھوڑ کر نہیں دیتا، بلکہ ان باتوں کو کہتا ہے کہ یہی میری زندگی ہے، یہی میرا ٹریجر ہے، یہی میرا اثاثہ ہے، یہی میرا خزانہ ہے، اس سے میں تنازل نہیں کر سکتا، اسے میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی کو عزیز دوستو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو عقیدے میں ہوتا کیا ہے؟ عقیدے میں ہم ایسی باتوں کو چنتے ہیں، چن کر کہتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں ہیں، اب میں انہیں اپنے دل میں اتارنے والا ہوں، اب یہ اسی کو میں اپنی زندگی بنانے والا ہوں، اسی پر میری زندگی کی عمارت کھڑی کرنے والا ہوں۔ اگر یہ ڈاواڈول ہو جائے، یہ متزلزل ہو جائے، اگر یہ ہل جائے تو میری پوری عمارت گر جائے گی۔ تو اسی کو عقیدہ کہتے ہیں عزیز دوستو۔ اچھا، اب یہ جو عقیدہ ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر انسان کے اندر عقیدہ ہوتا ہے۔ خدا کا انکار کرنے والا بھی وہ اپنے اندر ایک عقیدہ رکھتا ہے، یعنی خدا کا انکار کرنا یہ ایسی بات ہے جس میں وہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میرے بہت سارے خدا ہیں وہ بھی ایک عقیدہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ میرے 3 خدا ہیں وہ بھی عقیدہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ پتھر، یہ جو پیڑ، یہ پودے، یہ جھاڑ، یہ سب میرے خدا ہیں، یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ وہ باتیں ہیں جس پر انسان اپنی زندگی کو قائم کرتا ہے، جو اس کی زندگی کی بنیادی باتیں ہیں، وہ اس کی سوچ اسی سے شروع ہوتی ہے۔ تو عقیدہ صرف مسلمانوں کا نہیں، ہر آدمی کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، مسلمان کن باتوں پر اپنی زندگی کو کھڑا کریں، وہ کیا باتیں ہیں جس پر وہ اپنی زندگی کی عمارت بنا سکتا ہے، کیسے وہ اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، کیسے اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کر سکتا ہے، وہ کیا باتیں ہیں جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کیا باتیں ہیں اور اس کی کیا تفصیل ہے۔ یہی کچھ جاننے کے لیے عزیز دوستو ہم نے اس کورس کا آغاز کیا ہے۔ یہ کورس میں ہم یہی سننے والے ہیں، آنے والا 1 مہینہ ہم انہی باتوں پر غور و خوض کرنے والے ہیں، انہی باتوں کو سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں کہ یہی ہے وہ باتیں جن پر میں مسلمان ہوا ہوں۔ میں مسلمان کیسے ہوا؟ یہ باتیں ماننے کی وجہ سے میں مسلمان ہوں، اور یہ باتیں جو لوگ نہیں مانتے وہ مسلمان ہو نہیں سکتے۔ تو مسلمان کیسے ہوں، وہ کیا باتیں ہیں جس سے وہ آدمی مسلمان ہوتا ہے، جس سے اس کے دل میں ایمان اترتی ہے، ان باتوں کو سننے کے لیے عزیز دوستو ہم ادھر جمع ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کی کیا ضرورت آئی؟ سب سے پہلے جان لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودان او ینصران او یمجسان۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ ڈیفالٹ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کے ماحول کی وجہ سے، یہ اس کے والدین کی وجہ سے
یہ کبھی یہودی ہو جاتا ہے، کبھی نصرانی ہو جاتا ہے، کبھی مجوسی ہو جاتا ہے. تو انسان جس ڈیفالٹ سٹیٹس سے اس دنیا میں آتا ہے وہ ہے عزیز دوستو انسان کی فطرت. وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، قدرتی طور پر اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے جس کی مجھے عبادت کرنی ہے، مجھے کسی نے بنایا ہے، میں مخلوق ہوں اور ایک خالق ہے، اس نے مجھے زندگی بخشی ہے، میں میری ماں کے پیٹ میں رہا ہوں، میرے کھانے پینے کا انتظام وہاں ہوا ہے، اور مجھے صحیح سلامت زندہ ماں کی پیٹ سے باہر نکالا گیا ہے. یہ انسان قدرتی طور پر جانتا ہے، یہ ڈیفالٹ پوزیشن ہے انسان کا، سمجھے. تو یہ جب انسان یہ سوچ کے ساتھ جب بڑھتا ہے بہت ساری رکاوٹیں اس کی زندگی میں پیدا ہوتی ہیں. شیطان رکاوٹیں لاتا ہے، ماحول رکاوٹیں لاتی ہیں، سوسائٹیز رکاوٹیں لاتی ہیں، تو وہ ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے اور جس بنیاد پر وہ پیدا ہوا وہ اسے ضائع کر دیتا ہے. اب کبھی کبھار اتنا یہ ضائع کر دیتا ہے، اتنا ضائع کر دیتا ہے کہ وہ اپنے نیچر سے بالکل باہر نکل جاتا ہے. ایسی صورت میں اسے عقیدہ ایمان پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں پر آ کے وہ جانے گا کہ بھائی ان چیزوں کے ساتھ میں پیدا ہوا لیکن ماحول نے مجھے بگاڑ دیا. یہ چیزیں ہیں جس سے دے کر اللہ نے مجھے زمین بھیجا، لیکن ماحول میں نے ایسی گندگیاں، ایسی غلط باتیں، ایسے مختلف سوچیں میں نے دیکھی جس سے میرا اصل شکل بگڑ گیا. تو بگڑے ہوئے شکل کو درست کرنا، وہی عزیز دوستو عقیدے کا علم حاصل کرنا ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس لیے اس اعتبار سے اس کورس کی بہت اہمیت ہے. یہاں پر آپ بگڑی ہوئی سوچ، غلط سوچ، بگڑا ہوا خیال، بگڑا ہوا تصور کو سیدھا کرنے کے لیے ہم ادھر جمع ہوئے ہیں، اس کی تفصیل جاننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس لیے یہ کورس ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے جو دین کی بنیادی باتوں سے واقف نہیں ہیں، دین کی بنیادی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں، اپنا ایمان درست کرنا چاہتے ہیں، اپنا عقیدہ، اپنا پہچان، اپنا بیسک، اپنا فنڈامنٹل درست کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے خاص ڈیزائن کیا گیا ہے. تو اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا بندہ ہو، ایسا مسلمان بھائی ہو جو بالکل دین سے بہت دور ہے، دین بالکل جانتا ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے عزیز دوستوں. تو جو بھی آن لائن میں ہے اور جو بھی آف لائن میں ہے، سب کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو ادھر جمع کریں. ان کے لیے چیز بنائی گئی ہے نا. یہ بار بار سننے والی باتیں نہیں، یہ وہ باتیں نہیں جو آپ کو بیانات میں سنائے جاتے ہیں، یہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں، تفصیلی باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی بھی 2 دن جیسے میں نے بتایا دروازہ کھلا ہے، آپ جو ہے لوگوں کو داخل کرائیے تاکہ یہ جو بنیادی باتیں جس سے ہمارا ایمان درست ہوتا ہے یہ باتیں دوسروں تک پہنچے. تو بات ہماری شروع ہوئی عقیدے کے لفظ سے. تو میں نے بتایا کہ عقیدہ ہے یہی بنیاد، یہی بیسک، یہی فنڈامنٹل ہے جس سے انسان اپنی زندگی بناتا ہے. اب عقیدہ اسلامی مسلمان ہونے کے لیے وہ بنیادی باتیں کیا ہیں، اس کی بات آپ نے سن لی ہے نا، یہ کیا چیز ہے یہ بھی آپ نے جان لیا. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. نہیں میں مسلمان ہو گیا، میں نے اپنا ایمان درست کرنا چاہا یا پھر کر رہا ہوں تو مجھے ملے گا کیا، اس سے کیا فائدہ ہے، یہ بات بھی جاننے کی ضرورت ہے. تو دیکھیے عزیز دوستو، سب سے پہلی بات جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی چیز ہے جس پر اسلام قائم ہے. آپ جب قرآن پڑھیں گے تمام انبیاء علیہم السلام، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، سب سے پہلا ان کا مشن، سب سے پہلی بات جو اپنے لوگوں کو سناتے ہیں وہ ہے عزیز دوستو عقیدے کی بات، وہ ہے ایمان کی بات. سب سے پہلے اسی کی طرف دعوت ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. میں نے ہر رسول کی طرف یہ میسیج کیا ہے، ہر رسول کو یہ میسیج دے کر بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کی طرف آئیے، بنیادی چیز کی طرف لوٹیے اور شیطان کے حربوں سے اپنے آپ کو بچائیے، طاغوت کی طاقت سے اپنے آپ کو بچائیے، طاغوت کے نرغے میں ہرگز نہ پھنسیے. یہی وہ چیز ہے جس پر انبیاء علیہم السلام اپنے دعوت کا آغاز کرتے ہیں. اسی اہل علم کہتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے، مفتاح دعوت الرسل، رسولوں کی دعوت کا آغاز، کنجی یہیں سے شروع ہوتی.
رسول آتے ہیں پہلی بات یہی سناتے ہیں، یہیں سے ان کی بات شروع ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے، پیغمبروں کو بھیجتا ہے، میسنجرس آتے ہیں، پروفٹس آتے ہیں، وہ آتے ہیں لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، ہے نا، وہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم اس دنیا میں ہو، لیکن تمہیں بنانے والا خالق تم سے کیا چاہتا ہے، تم دنیا میں کیسے رہنا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، وہ کیا سٹرکچر ہے، وہ کیا کانسیپٹ ہے، وہ کیا سسٹم ہے، یہ سسٹم بتاتے ہیں اور اس سسٹم پر خود عمل کر کر دکھاتے ہیں۔ دیکھو بھائی اس پر ایسے ہی کام کرنا ہے، ایسے ہی عمل کرنا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا آغاز عزیز دوستو اسی عقیدے کی باتوں سے ہوتا ہے، یہی باتیں وہ سب سے پہلے سناتے ہیں۔ مانا کیا، کیوں اس سے آغاز کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہی پہلی بینج ہے جس میں میری دوسری تعلیمات اوپر آنے والی ہیں، یہی روٹ ہے، اس کے اوپر جو بھی شاخیں نکلنے والی ہیں، جو بھی میری تعلیمات آنے والی ہیں، سب یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ اگر یہ روٹ خراب ہے تو میری کوئی تعلیم آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اگر کسی کا آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ لاکھ نماز پڑھ لیں، لاکھ روزہ رکھ لیں، یاد رکھ لیجیے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ اللہ کہتا ہے میں یہ جو اللہ کو نہیں جاننے والے جو بھی عمل کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بعض ایسے بھی کفار ہیں جو ڈھیر سارے صدقات خیرات کرتے ہیں، اچھے کاموں میں آگے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اعمال کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم انہیں پھونک مار کے اڑا دیتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کیوں اہمیت نہیں؟ اعمال تو اچھے ہیں، کیوں اہمیت نہیں؟ کیوں اس کی ضرورت نہیں؟ کیونکہ اس کی بنیاد غلط ہے، اس کی سوچ جہاں شروع ہوتی ہے وہ بینج غلط ہے، اس لیے اس کے اوپر جتنی بھی باتیں کہے گا اس کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کی نظر میں۔ تو اس عزیز دوستو بہت ہی اہم بات ہے۔ ہم ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، لیکن آپ ان سے ان کا ایمان دریافت کیجئے، انہیں پوچھئے کہ ان کا ایمان کیا ہے، وہ کن کن سوچوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، کیا ان کے افکار ہیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ وہ اللہ کے تعلق سے کیا سوچ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے تعلق سے ان کی سوچ کیا ہے، بالکل ایک دوسرے سمت کی طرف چلے گئے ہیں۔ تعلیمات ایک طرف ہیں اور یہ صاحب ایک دوسرے طرف ہیں، تو عمل کیا؟ بہت بڑا سوال۔ پوری زندگی اس میں گزار دی انہوں نے، 50 سال 60 سال اسی عمل میں، اسی سوچ کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ، پورے ضائع ہو گئے۔ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ بھائی انہیں کوئی سکھایا نہیں، انہیں سیکھنے کا موقع نہیں ملا، یہ تمام کی تمام باتیں غلط نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ کیونکہ جب آپ کھاتے تھے پیتے تھے آپ کو معلوم تھا کہ کیسے پیسے لائیں، آپ نے پیسے کمائے، اپنے پیٹ کو آپ نے بھرا، آپ نے پیسے کمائے، آپ اپنے لباس کو پہنے، آپ اپنے لیے جو کر لیے جسمانی طور پر، ویسے آپ نے اپنے روحانی کو کیوں درست نہیں کیا؟ جیسے آپ نے اپنے جسم کو پالا پوسا موٹا تر و تازہ کیا، آپ نے اپنے سوچ کو کیوں درست نہیں کیا؟ آپ نے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو درست کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہوگا، کوئی بچ نہیں سکتا اس سے، کوئی یہ عذر نہیں پیش کر سکتا اللہ کے پاس کہ اللہ مجھے کسی نے نہیں سکھایا ہے، نہیں، عذر نہیں پیش کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ اس کے بیسک ضروریات میں سے ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسان اپنا ایمان جاننا اس سے زیادہ ضروری ہے جتنی اس کے کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ کھانا پینا وہ جانتا ہے اور اسے کمانے کے لیے دوڑتا ہے، محنت کرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے۔ تو جب تو کھاتا پیتا ہے تو تو نے اپنے صحیح ایمان کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس پر وقت کیوں نہیں صرف کیا؟ تو نے کبھی یہ چیز نہیں سوچی کہ تجھے آخر پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ یہ آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ جبکہ انسان کا ذہن اسے بار بار اس طرف بلاتا ہے، چباتا ہے، لیکن تو نے اسے سوچا کیوں نہیں؟ یہ سوال ہوگا۔ تو نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا؟ تجھے آخر کس نے پیدا کیا اور پیدا کرنے والے کا کیا مقصد ہے؟ تو انسان، تو خود کوئی کام نہیں کرتا بغیر مقصد کے، ہے نا؟ انسان کوئی حرکت بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ آپ کو کوئی آدمی، آپ کی ملاقات ہوئی سڑک میں، آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، اور اس آدمی نے بدلے میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، تو آپ اس پر ہنسیں گے، کہیں گے کہ بھائی تم گھر سے نکلے ہو پہن کر کپڑے، بن کر ٹھن کر نکلے ہو، کہیں جا رہے ہو، ہے نا؟ تو آپ کو معلوم نہیں، تم کو معلوم نہیں کہاں جا رہے ہو، تو آپ ضرور تعجب کریں گے اس سے، اس کے عقل میں شک کریں گے آپ۔
کیونکہ کوئی انسان بغیر ضروری سڑکوں میں نہیں چلتا، کہیں جانا ہوتا ہے، اسے ڈیسٹینیشن ہوتا ہے اس کے پاس۔ جب انسان چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی بغیر سبب کے نہیں کرتا، آپ اس دنیا میں ہیں بغیر سبب کے، آپ اس دنیا میں بھیجے گئے، آپ حرکت کر رہے ہیں، اپنے دماغ لگا رہے کمانے میں سب کچھ، اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کس لیے اس دنیا میں ہیں۔ آپ کو مرنا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، مرنے کے بعد ہوگا کیا؟ آپ سے کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے، کون ہم کو بنایا ہے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں اللہ نے رکھ دیے ہیں، ہر آدمی اس چیز کو سوچتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد عزیز دوستو، کھانے پینے سے زیادہ ضرورت ہے آپ اپنے ایمان کی باتیں جانیں۔ تو اسی لیے انبیاء علیہ السلام اپنی بات کا آغاز یہی سے کرتے ہیں، بات کی شروعات کہتے ہیں کہ بھائی تم کون ہو، کس نے تمہیں بنایا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، جس دنیا میں ہو تو کیسے ہونا چاہیے، کیا چیزیں، یہ تمام چیزیں یہیں سے بات شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اور باتیں آتی ہیں۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام، انبیاء جو انتہائی راست باز، با اخلاق، نرم مزاج، بہترین اونچی سوچ رکھنے والے، یہ لوگ بھی کبھی کبھار تلوار نکال کر دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے میدان میں گئے ہیں۔ خون بہانا انہوں نے بھی ضروری سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 150 سے زیادہ لڑائیاں لڑی گئی، مارکے ہوئے، جہاد، لڑائیاں۔ اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 اہم لڑائیوں میں بنفس نفیس موجود تھے۔ آپ خود تلوار لیے، آپ خود میدان میں چھلانگ لگائے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کا مجسمہ، جن کے اخلاق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنے نرم دل آدمی۔ کوئی آدمی سلام کر کے ہاتھ بڑھائے اور ہاتھ لیتے، واپس ہاتھ نہیں لیتے جب تک کہ وہ آدمی اپنا ہاتھ واپس نہ لے لے۔ یہ محمد رسول اللہ کے اخلاق تھے۔ ایسی شخصیت جب میدان میں اترتی ہے کسی کو قتل کرنے کے لیے تو کچھ معاملہ ہے ضرور، بغیر معاملہ نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی لڑائیاں ہوئی، اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد لڑنے والے ادریس علیہ السلام تھے۔ ادریس علیہ تاریخی روایت ہے، تو وہ انہوں نے تلوار سونت کر میدان میں حاضری دی۔ وجہ کیوں؟ وجہ یہی چیز ہے عزیز دوستو، یہ بنیادی بات جس پر انسان اپنی زندگی بناتا ہے، اس سے روکنے کے لیے جب لوگ کوشش کرتے ہیں وہاں پر انہیں ہٹانا ضروری ہے۔ جیسے آپ کے جسم میں کوئی حصہ خراب ہو گیا، طبیب ڈاکٹر نے کہا کہ اس حصے کو نکال دیں، کیونکہ یہ حصہ آپ چھوڑیں گے دوسرے حصوں کو برباد کر دے گا۔ ایسی صورت میں جاتے ہیں آپ اس حصے کو اپنے جسم سے نکال دیتے ہیں، نکالتے ہی نہیں نکالتے ہیں ضرور، کیونکہ یہ حصہ چھوڑنے پر آپ کے پورے حصے خراب ہو جائیں گے، جسم کے پورے اعضاء خراب ہو جائیں گے۔ تو ویسے معاشرے میں جو لوگ ان بنیادی باتوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان بنیادی باتوں کو دوسروں تک پہنچنے سے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، یہ وہ حصہ ہے معاشرے کے جسم میں جسے نکالنا ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے یہ کام کرتے تھے۔ تو عزیز دوستو انبیاء علیہ السلام لڑائیاں لڑے ہیں، خون بہایا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ بنیادی باتیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو میدان میں حاضری دلوائی۔ اس وجہ سے تب معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس بات کی کیا اہمیت ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام میسنجرز پروفٹس ایک کام کرتے ہیں تو ہم کو اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ آخر اس کا معاملہ کیا ہے، کتنی بڑی اہمیت کا یہ حامل ہے۔ اسی طریقے سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے خراب نہیں کیا، الفاظ غور کیجیے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم، جو لوگ ایمان لائے وہ بنیادی بات سیکھ گئے جس پر ان کی زندگی کھڑی ہوتی ہے، اس بات کو جاننے کے بعد اس میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس بات کو ہمیشہ پیور رکھنا ہے، یہ جو روٹ ہے، یہ جو بنیادی بات ہے، اسے ہمیشہ صاف رکھنا ہے، یہ پروسیجر آپ کو کرنا ہے ساری زندگی۔ اگر کسی نے یہ کام نہیں کیا، ایمان میں آمیزش پیدا ہو گئی، مکسیشن پیدا ہو گیا، ایمان خراب ہونا شروع ہو گیا، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ ان کے لیے دنیا میں امن ہے، نہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ ہاں وہ لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہے، ایمان کو آمیزش سے بچاتے رہے، مکسیشن سے بچاتے رہے، اپنے ایمان کو ہمیشہ انہوں نے پیور رکھا،
ایسے لوگوں کے لیے دو خوشخبریاں، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے چین اطمینان ہے، گارنٹی ہے۔ جو صحیح باتوں کو اپنی سوچ کی بنیاد بناتا ہے، صحیح فکر رکھتا ہے، صحیح عقیدہ رکھتا ہے، صحیح ایمان رکھتا ہے، وہ آدمی مطمئن ہوگا، کیونکہ اسے اس کی زندگی میں امن محسوس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو امن میں دیکھتا ہے، چین، سکون، کامنس اس کی زندگی میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایمان کا بدلہ ہے جو اسے مل رہا ہے، اس کی بنیادی بات ٹھیک ہے، جس میں اس کی زندگی کھڑی ہے وہ صحیح جگہ ہے، تو اسے امن نصیب ہوتا ہے، اور جب امن اسے نصیب ہوتا ہے تو بالکل سیدھی راہ میں چلتا ہے، اس کی شاہراہ بالکل سیدھی ہے، اسے معلوم ہے کہ اسی راستے میں چلوں گا تو ڈیسٹینیشن تک پہنچوں گا، ہے نا۔ راستہ جس میں آپ چل رہے ہیں، آپ کو اگر نہیں معلوم کہ راستہ اپنے ڈیسٹینیشن کو نہیں پہنچائے گا تو آپ خیال کیجئے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ راستہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی ایمان کو پیوریفائی نہیں کرتے، اپنے ایمان کو پیور نہیں رکھتے، ان کا معنی یہ ہے کہ انہیں جانا تو دلی ہے، انہوں نے راستہ پکڑا ہے کنیا کماری کا، یا پھر کسی دوسرا راستہ انہوں نے پکڑ لیا ہے، کسی دوسرے راستے میں جا رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ راستہ انہیں ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچائے گا۔ تو جب آدمی اچھی باتیں سیکھتا ہے، بنیادی باتیں سیکھتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ راستے میں چلنا ہے اور یہ راستہ سیدھا جاتا ہے اور میرا ڈیسٹینیشن وہاں ہے۔ تو سوچے آدمی کے دل میں کتنا اطمینان ہوگا، کتنا سکون ہوگا، ہے نا۔ اس آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے سڑک میں، گاڑی لے کے تیزی سے جا رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ کہاں جا رہا ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، تو آدمی کے اندر کتنی کھلبلی ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی، کتنا اس کا ذہن پراگندہ ہوگا، کیا پریشان حال ہوگا، ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ لیکن جسے معلوم ہے کہ یہ راستہ یہاں جانے والا ہے، یہ میرا ڈیسٹینیشن ہے، یہاں مجھے اترنا ہے، تو وہ بڑے اطمینان سے جائے گا۔ بالکل یہ اس آدمی کی مثال ہے، قرآن کہتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اور ایمان کو درست کرتے رہتا ہے، یہ ایمان کو پیوریفائی کرتے رہتا ہے، اس آدمی کے لیے امن ہے، چین ہے، اطمینان ہے، کامنس ہے، ٹرینکولیٹی ہے، یہ تمام الفاظ اس آدمی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ معلوم ہے کہ ساتھ سیدھا راستہ جہاں اسے جانا ہے، راستہ معلوم ہے، تو اس کے بعد وہ بڑی گاڑی میں جائے، چھوٹی گاڑی میں جائے، راستے میں رکے، ریسٹ لے، پھر اپنا سفر کا آغاز کرے، کوئی معاملہ، آرام سے جائے گا۔ لیکن وہ آدمی جو بھٹک گیا ہے، نہ اسے ریسٹ ملے گا، نہ وہ جو اپنی گاڑی بدل سکتا ہے، نہ وہ کہیں اتر سکتا ہے، کیونکہ اسے یہ بے قراری لگی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ سیدھے راستے میں چلنے والوں کے لیے اطمینان اور چین و امن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن عزیز دوستوں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں، جو لوگ سیدھے راہ میں چلتے ہیں وہ ہمیشہ جیتتے ہیں، کامیابی انہیں ملنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میرے قوم میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل سیدھے راستے میں چلیں گے اور انہیں جیت ملتے رہے گی، یأتیہم امر اللہ وہم علی ذلک، اور اللہ کا حکم آتا ہے اور یہ سیدھے راستے میں ہوتے ہیں، یہی لوگ جیتتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے وکٹری اور جیت کی خوشخبری سنائی گئی۔ عزیز دوستوں، خوشخبری، تم لوگ جیتنے والے ہو، رکاوٹیں آئیں گی کیونکہ تم سیدھے راستے پہ چلتے ہو، روکنے کے لیے لوگ آگے آئیں گے، پریشانیاں آگے آئیں گی، لیکن جان رکھو کہ جیت تمہاری ہوتی ہے، والعاقبۃ للمتقین، فائنل جیت آپ کی ہونے والی ہے۔ تو جیت کی گارنٹی عزیز دوستوں، اس راستے میں آپ چلتے ہیں، جان لیجئے کہ آپ کے لیے ضرور جیت ہے، دنیا میں بھی جیت ہے اور آخرت میں بھی جیت ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ کامیابی گارنٹیڈ ہے جب آپ اپنے ایمان کی باتوں کو جان کر آگے بڑھتے ہیں۔ اور آخری بات، ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو بات ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اب آپ ہو سکتا ہے کہ سوال ضرور کریں کہ بھائی اگر اسلامی عقیدہ اتنا صاف، اتنا شفاف اور اتنا اطمینان دینے والا ہے تو پھر ہمارے معاشرے میں اتنے فرقے کیوں، ہم اتنی پریشانیاں کو کیوں جھیل رہے ہیں، اتنی رکاوٹیں، اتنی تکلیفیں، اتنی دقتیں، اتنے مصائب، اتنے آلام، آخر ہم کیوں ایسی چیزوں سے دوچار ہو رہے ہیں، یہ آخر چیزیں آتی کہاں سے؟ پہلی چیز آپ جان لیجئے کہ ایمان کی درستگی نہیں ہے۔ دوسری چیز، یہ جڑ کر نہیں ہے، آپس میں ان کے اتحاد و اتفاق نہیں ہے، آپس میں ان کی یونٹی نہیں ہے،
اس وجہ سے یہ مار کھا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ پسپا ہیں۔ یہ یونٹی کہاں سے آئے گی عزیز دوستو؟ یاد رکھ لیجیے، یونٹی آئے گی ایمان کی درستگی سے، اسلامی عقیدے سے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی ایمان کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ جو ایمان مدیانی باتیں ہیں انہیں مضبوطی سے تھام لو، تم فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑو مت، جھگڑو گے تو تمہاری بھانپ نکل جائے گی۔ یہ جھگڑا ہوتا کہاں سے ہے؟ وہاں سے نکلتی ہے باتیں جہاں ایمان میں بگاڑ ہیں، جہاں راستے میں بھٹک گئے ہیں، گمراہی ہے، وہاں سے نکلنے والی باتیں لوگوں کو وہاں تک پہنچا دیتی ہیں جہاں وہ پہنچ کر آپس میں فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کا حل یہی ہے کہ یہ اپنی ایمان کی باتوں کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیں، صحیح ڈھنگ سے جان لیں۔ اس اعتبار سے عزیز دوستو آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی کہ آخر اس کورس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس کورس کی کتنی اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جسے ہم کو پہلے سے ہی جاننا ہے۔ افسوس کہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ان چیزوں کو نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے اسلامی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، یہ باتیں انہیں بچپن میں سکھا دی جاتی ہیں۔ ماں کے گود میں کھیلتے کھیلتے ان باتوں کو آدمی سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ معاشرے میں رہتے رہتے بہت ساری باتیں وہ سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ نہ مسجد میں جاتا ہے تو وہاں پر اسے صحیح تعلیم ملتی ہے، تو ایمان خود بخود اس کا درست ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ان چیزوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، یہ چیزیں مہیا نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں، ہے نا۔ آپ جاتے ہیں جمعے کے دن خطبہ سننے کے لیے، اب امام صاحب عربی میں بول رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ہے نا۔ آپ جاتے ہیں جمعے کے دن، آپ دیکھیں گے، لٹرلی دیکھیں گے کہ لوگ صفوں میں بیٹھ کر سو رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہمارے مساجد کی حالت ہے۔ یہ جمعے کا دن اس لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ تربیت ہو، ایمانی تربیت ہو، اسے ہم ضائع کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر اس سے بڑھ کر کوئی بیان ہم دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ ڈھیر ساری غلط باتیں، ایمان کی بگاڑ کی باتیں، گمراہ باتیں، یہی باتیں اسی کو دین سمجھ رکھے ہیں۔ تو عزیز دوستو ہمارے معاشرے میں اس کے لیے ٹھیک ڈھنگ سے انتظام نہیں ہے۔ جب کہ ہم ہماری تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس کا گھر ہی میں اہتمام ہوتا ہے، گھر ہی میں سکھا دیا جاتا ہے کہ ایمان کیا ہے، آدمی سیکھ جاتا ہے۔ ایک چونکہ یہ قدرتی باتیں ہیں، نیچرل باتیں ہیں، وہ ماحول میں سیکھ جاتا ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ جو نیچر والی چیز ہے، اسے علماء نے آخر کار علماء کو ضرورت کیا پڑی کہ جو چیز نیچر میں خود بخود آدمی سیکھ لیتا ہے، قدرتی چیز ہے، طبیعتی چیز ہے، اسے ایسے ہی سیکھ لیتا ہے آدمی، تو اسے پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو چیز آدمی خود بخود سیکھ جاتا ہے، اسے پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ پڑھانے کی ضرورت، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب لوگوں نے اس کے اندر بگاڑ پیدا کی، اختلافات کر کر کے اور علم کلام، فلسفہ، فلاسفیکل باتیں جب اسلامی معاشرے میں آئیں تو لوگوں نے ان باتوں کو سن کے اپنے ایمان کو بگاڑ لیا، اپنے ڈیفالٹ ایمان کو انہوں نے بگاڑ لیا۔ تو علماء نے ضروری سمجھا کہ ان باتوں کو لکھ دیں، ہے نا، کیونکہ اب کیا ہے، اختلط الحابل بالنابل، ہے نا، سب مل گئے ہیں، ماموں بھانجے مل گئے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا ہے، دودھ پانی مل گیا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ رہو بھائی، رک جاؤ، ہم ان باتوں کو لکھ دیتے ہیں، یہی آپ کو ماننا ہے، بس اسے جان لیجئے، بس اس میں جو کرنا ہے کیجئے، جسے چھوڑنا ہے چھوڑ دیجئے، معاملہ ختم۔ تو وہاں پر ایمان کو کتاب کی شکل میں لایا گیا۔ تو آج بھی ہم وہی معاشرے میں ہیں جہاں پر ایمان کی بگاڑ بڑی سستے میں ملتی ہے، ایمان پر حربہ لگانے والے، ایمان میں ڈاکہ ڈالنے والے ہر قسم کے لوگ ہم کو معاشرے میں ملتے ہیں۔ عزیز دوستو دو باتیں یاد رکھیے، ایمان کو بگاڑنے کی دو باتیں ہیں، ایک ہے شبہات اور ایک ہے شہوات، ایک ہے شبہات اور ایک ہے شہوات۔ شبہات کیا ہیں؟ شبہات ہیں شک اور شبہات، شک، ڈاؤٹس، اسی کو شبہات کہتے ہیں۔ آپ کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے یہ شیطان اس کا انتظام لے رکھا ہے، وہ اپنے چھیلوں کے دماغوں میں ایسے ایسے ڈاؤٹس ڈالتا ہے، وہ ڈاؤٹس ایس انداز سے لوگ پھیلاتے ہیں کہ ایمان والوں کا ایمان بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو شبہات ہیں، مختلف قسم کے شبہات ہیں، ایمان کو بگاڑنے والی مختلف قسم کی باتیں، شرکیہ باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس کورس میں شرک کی تفصیل پڑھنے والے ہیں کہ کیسے شرک کو سمجھیں، شرک کیا ہے، شرک کی کیا قسمیں ہیں، کون سا کرنے سے آدمی کافر بن جاتا ہے،
کون سا کرنے سے آدمی کافر تو نہیں بلکہ بہت گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے. یہ شرکیات کے تعلق سے آپ سننے والے ہیں. اور اسی طریقے سے شبہات میں بدعت کی باتیں ہیں، ایسی باتیں جو دین میں ایڈ کر دی گئی. یہ بدعت کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ بدعت کی اصل کیا ہے؟ کون سی بدعت ایسی ہے جو انتہائی گمراہ کن ہے، آدمی کو جہنم کو لے کر جانے والی؟ کون سی بدعت ایسی ہیں جو بڑے گناہوں کے لسٹ میں آتی ہیں؟ یہ تفصیل آپ سننے والے ہیں. یہ شبہات میں سے. تو شرکیات، بدعیات، منہج کی غلطیاں، عقیدے کی غلطیاں، یہ وہ ان تمام چیزوں کو شبہات کہتے ہیں عزیز دوست. شبہات یعنی ڈاؤٹس. ہمارے معاشرے میں ایمان کو بگاڑنے کے لیے ڈاؤٹس کا ایک بہت بڑا انبار ہے، سمجھیے انبار ہے. تو اسے کہتے ہیں شبہات. تو اللہ ہم سے جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حفاظت کریں ان شبہات سے. اور دوسری چیز جو انسان کو بگاڑتی ہے، اس کے ایمان میں ڈاکہ ڈالتی ہے، وہ ہے شہوات. شہوات سے مطلب گناہ، بڑے گناہ. یہ بھی آپ تفصیل سننے والے ہیں. بڑے گناہ کسے کہتے ہیں، چھوٹی گناہ ہیں کیا ہے نا؟ گناہ کب آدمی کو منافق بنا دیتی ہیں، اور گناہ کب آدمی کو مشرک بنا دیتی ہیں، ہے نا؟ اور یہ نفس کی خواہشات کن کن چیزوں میں آتی ہیں؟ یہ نفس کی خواہشات آدمی کو کس حد تک بربادی میں ڈال دیتی ہیں؟ ان تمام چیزوں کو شہوات کہتے ہیں. تو انسان کے ایمان میں ڈاکہ ڈالنے والی دو چیزیں ہیں. ایک ہے شبہات، اس کی بھی آپ تفصیل سننے والے اس کورس کے اندر. اور نمبر 2 ہے شہوات، آدمی کی ذاتی خواہشیں، شہوت کی باتیں جس سے آدمی گمراہ ہوتا ہے. اس کی بھی تفصیل آپ سننے والے ہیں. تو یہ دو چیزیں عزیز دوستوں جو انسان کے ایمان میں ڈاکہ ڈالتی ہیں. اور یہ دو چیزیں ہمارے معاشرے میں ان گنت آپ کو ملیں گی. آپ سڑکوں میں چلیے، شہوات دیکھتے جائیے، برائیاں دیکھتے جائیے، بے پردگی آپ دیکھتے جائیے، اور کان سے وہ تمام غلط باتوں کو سنتے جائیے. مفت میں ملتی ہیں. آپ یہ شبہات، شہوات، یہ بالکل معاشرے میں بغیر پیسے خرچ کیے آپ کو مفت میں ملنے والی چیزیں ہیں. مفت میں لوگ آپ کو جو ہے. اور اس کے بعد جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے تو برائیاں سمجھیے کہ بالکل ہول سیل ہے. یہاں پر برائیوں کا ہول سیل لگا ہوا ہے نا؟ آدمی ایک برائی خریدتا نہیں ہے، ڈزنوں برائیاں خریدتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ یہ اصل میں آپ کے ایمان کو بگاڑنے کی کوشش ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کمپنی نے بنا لیا. یاد رکھ لیجیے اس کے پیچھے شیطان اپنی پوری شرارتی دکھا رہا ہے، اپنی پوری سازشوں کے ساتھ کام کر رہا ہے. یہ بھی باتیں انشاءاللہ اس کورس میں ہم آپ کے سامنے لانے والے ہیں. تو عزیز دوستو، یہ جو برائیاں ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ان گنت ہیں. اور شیطان، جیسے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلا مار جو مارتا ہے وہ یہی بنیادی عقیدے کی بات ہے. یہاں پر اپنا ضرب لگاتا ہے، اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ آدمی یہاں پر گمراہ ہو جائے، اس کا ایمان ڈاوانڈل ہو جائے، اس کا ایمان بیکار ہو جائے. شک شبہات بھرتے رہتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے آدمی منافق ہو جائے، نعوذ باللہ، آدمی کافر ہو جائے، نعوذ باللہ. کتنے ایسے ہم نے دیکھا ہے جن کے چہرے میں داڑھی ہے، سر میں ٹوپی ہے، لیکن زبان میں کفر ہے. کفر، نسأل اللہ العافیہ، نسأل اللہ العافیہ. زبان سے کفر بکتے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں کہ یہ کتنا بڑا کفر یہ کر رہے ہیں. دین کے ساتھ ٹھٹا مذاق، کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے دین ہے لیکن مذاق، دین کو انہوں نے مذاق سمجھا ہے. یہ صریح کفر ہے، آدمی کو دین سے باہر نکال دیتی ہے. کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں کرتے ہیں. کتنے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے ذمہ داروں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دین کو ایک ٹھٹا مذاق کرتے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں سیکھا، ایمان کے لیے انہوں نے کبھی وقت نہیں دیا. انہوں نے معلومات جمع کیے، ادھر ادھر اوپری معلومات ان کے پاس ہیں، لیکن ٹھوس کور باتیں، ایمان کی باتیں انہوں نے کبھی بھی نہیں سنی اور نہیں کوئی سکھاتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو کورس جس میں آپ اللہ کے فضل سے داخلہ لیے ہیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں سے آپ کی زندگی بدل دے، یہاں سے آپ کی زندگی اور بہتر انداز سے ہو جائیں اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. یہ ایسی باتیں ہیں انہیں ہم کو مساجد میں سنانی چاہیے، عام پبلک کو یہ باتیں سنانی چاہیے، ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کہاں ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا عزیز دوستو، اس کا اہتمام نہیں ہوتا. ہماری مسجدوں میں جھانگریاں بانٹی جائیں گی، ہے نا، سیریل سیٹس لگائے جائیں گے، شیرینی تقسیم کریں گے، مسجدوں میں بیٹھ کر ساری دنیا کی باتیں کریں گے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر
ایمان کو درست کرنے والی باتوں کا انتظام ہمارے معاشرے میں نہیں. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں. آپ میں سے جو لوگ اس چیز پر قادر ہیں کہ وہ مساجد میں ایسی چیزیں چلا سکیں تو آپ ضرور کریں انشاءاللہ. تو عزیز دوستو، آج کی جو گفتگو رہی وہ عقیدے کی اہمیت پر ہم نے کی، اور آج کا چونکہ پہلا دن تھا ہم نے عقیدے سے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے. انشاءاللہ کل سے ہم دیکھیں گے کہ ایک ایک بات ہم لیں گے کہ عقیدہ ہمارا جو ہے کیسے ہونا چاہیے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کس پر لانا چاہیے، کون سی چیزیں ہیں جس میں ہم کو تفصیل سے ایمان لانا چاہیے، کون سی چیزیں جس میں ہم کو مجملاً ایمان لانا چاہیے. یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم اسے کل کی مجلس سے ہم آغاز کرنے والے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ ضرور کیجئے انشاءاللہ. اگر کوئی کورس کے تعلق سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.